یہاں تو حال یہ ہے کہ خود کا بیٹا پیدا ہو تو ملا جی مٹھائی بانٹتے بانٹتے نہیں تھکتے، اور جب نبی کی ولادت کا دن آتا ہے تو سارے بدعت کے فتوے اسی دن سوچنے لگتے ہیں. کہا کہ نہیں یہ بدعت ہے. آپ یہ تو کبھی ثابت کریں کہ بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی بھی کوئی سنت ہے؟ اپنی محبتوں کے لیے اتنے بت گڑھ لیے ہیں، اور محبت رسول کرنے والوں پہ بدعت کا فتویٰ کب تک؟ یہ دقیانوسیت کب تک؟ یہ گندے نظریات کب تک؟ لیکن میں اپنے سنیوں سے کہتا ہوں اگر کوئی منع کرے ہم نہ مانیں گے. کوئی بیٹے کی ولادت پر پیدائش میں خوشی کرے، اس کے دل میں بیٹے کی خوشی ہے. ہم نبی کی ولادت پر دھوم دھام شریعت مطہرہ کی روشنی میں کریں گے، یہ اپنا مقدر ہے. ہمیں نہیں پتا بیٹا جوان ہو کے کام آئے گا یا بیوی کو لے کر کے چلا جائے گا، لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ جب قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا تو آمنہ کا لال میلاد والا مصطفیٰ کام آئے گا. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلا. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، رہبر کی آمد. جو ہماری قبروں کا سہارا ہے اس کے لیے خوشی کرنا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہر خوشی انہی کی خوشی کے صدقے ملے. جو میلاد پہ خوشی کرے پھر خدا اسے غم نہیں دیتا. صاحب نعمت الکبریٰ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا قول ہے، توجہ فرمائیں. سیدنا صدیق اکبر کا قول ہے کہ جس نے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں مجھ ابو بکر کے ساتھ جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ جدید تحقیق کے بھوت نے انسان کو وہاں لا کے کھڑا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن حجر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1 درہم کے بدلے ابو بکر صدیق کے ساتھ میں جنت؟ ابو بکر صدیق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا تم جنت کے ٹھیکیدار ہو؟ ابن حجر کا لکھ دے نہیں ہمارے نزدیک اس کی دلیل اور سند ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر جو ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے، ساتھ دیتے رہے، خرچہ کرتے رہے، 1 درہم خرچہ کر کے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت ملے گی؟ اتنے چھوٹے عمل پہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ جنت؟ میں کہتا ہوں اب رک جو، اب رکو، تفسیر اٹھاؤ. یہ درہم خرچ کرنا نبی کے لیے میلاد میں یہ بڑی بات ہے. اس سے چھوٹی بات پر اس سے بڑی جنت ملتی ہے. بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں مصر چھوڑ کر. یوسف علیہ السلام کی نصیحت یاد آ گئی. کیا؟ کہ جب مصر چھوڑ کر آل یعقوب جائے تو میری جسم کو ساتھ لے جائے اور باپ دادا کے پاس مجھے دفن کر دے. حضرت یوسف کو دفن کہاں کیا گیا؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، دریا کے بیچوں بیچ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اس گھبراہٹ میں جبکہ قوم گھبرا رہی ہے، اپنے یوسف علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ یوسف کی قبر کہاں ہے بتاؤ. ایک بوڑھی نے کہا میں بتا سکتی ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک شرط ہے. جلدی تھی، پیچھے فرعون کا لشکر، ادھر یوسف علیہ السلام کی نصیحت. تو کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ اگر میں نے پتہ بتا دیا یوسف علیہ السلام کی قبر کا تو موسیٰ آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جنت لے، اتنا تیرے لئے کافی ہے، میرے ساتھ جنت میں. اس عمل پر اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل کہہ دو نا اگر مانگتی ہے تو دے دے. اگر قبر یوسف کا نشان بتانے پر، اگر قبر یوسف کا نشان بتانے پر کوئی موسیٰ جیسے پیغمبر کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے تو نبی کے میلاد پہ خرچ کرنے پر ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے. کجا وہ عمل ہے، کجا یہ عمل ہے. یہ تو دیکھو کہ خوشی کس کی ہے، یہ تو دیکھو کہ محبت کس کی ہے، یہ تو دیکھو کہ الفت کس کی ہے. آپ جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ارے جس کے لیے جنت بنی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات.